دنیا کی ایک ایسی نافرمان اور بدکار قوم کہ جنہوں نے دنیا کے اندر ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کی کہ جن کے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر دنیا ہی میں جہنم کا دروازہ کھول دیا اور اس قوم پر جہنم کی آنکھ برسا دی۔ پیارے دوستو، یہ دنیا کی تاریخ کی وہ واحد قوم تھی کہ جس قوم پر ایک ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے عذابات نازل فرمائے۔ اس سے پہلے کسی بھی قوم پر ایک ساتھ اتنے سارے عذاب نازل نہیں کیے گئے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ بدترین قوم کون تھی اور یہ قوم ہر 3 ماہ بعد ایک خوبصورت لڑکی کو ایک درخت کے نیچے کیوں ذبح کیا کرتے تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی نافرمانیوں کے سبب کس طرح اس قوم پر اپنا دردناک عذاب نازل فرمایا اور اس قوم کو ہلاک و برباد کر دیا۔ اس ایمان افروز اور عبرت ناک ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ سے ہماری گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ ایک تاریخی قوم جسے اصحاب ایکا کے نام سے جانا جاتا ہے، یہ 3000 قبل از مسیح کا زمانہ تھا جب بحر قلزم کے مشرقی کنارے اور عرب کے شمال مغرب میں مدین نامی ایک بستی آباد تھی۔ اہل مدین کا تعلق سلسلہ بنی اسرائیل سے نہیں تھا، بلکہ یہ قوم دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے مدین کے اولاد میں سے تھے، جو حضرت ابراہیم کی تیسری بیوی زفورہ سے پیدا ہوئے تھے۔ اس لیے حضرت ابراہیم کا یہ خاندان بنی ادھورا بھی کہلاتی ہے۔ مدین اپنے اہل و عیال کے ساتھ اپنے سوتیلے بھائی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پہلو میں حجاز کے شمالی علاقوں میں آباد ہو گئے۔ یہی خاندان آگے چل کر ایک بڑا قبیلہ بن گیا، جنہیں تاریخ میں اہل مدین یا اصحاب ایکا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اہل مدین کا زمانہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا زمانہ ہے۔ یہ وہی زمانہ ہے جب سدوم اور عمورہ کے علاقوں میں قوم لوط فساد مچا رہی تھی۔ مدائن ایک ترقی یافتہ اور شہری علاقہ تھا، جبکہ اصحابی کا دیہاتی اور بدوی قبیلے کی آبادی والا علاقہ تھا، جہاں جنگل اور بیابان تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ایکا کے معنی گھنا درخت ہوتے ہیں، اور ایسا ہی ایک گھنا درخت مدین کے نواحی آبادی میں موجود تھا، جس کی لوگ پوجا پاٹ کیا کرتے تھے۔ اس لیے ان لوگوں کو اصحاب ایکا کہا جاتا ہے، یعنی ایکا کی نسبت سے یہ قوم اہل مدین کہلاتے تھے اور مذہبی نسبت سے یہ قوم اصحاب ایکا کہلاتی تھی۔ یہ ایک ہی قبیلہ یا قوم کے 2 نام تھے۔ اس علاقے میں بہت اچھی آب و ہوا، سرسبز و شاداب میدان، نہریں اور آبشاروں کی کثرت تھی، جہاں پر پھلوں اور خوشبودار پھولوں کے اس قدر باغات اور چمن تھے کہ اگر ایک شخص آبادی سے باہر نکل کر کھڑا ہو کے نظارہ کرتا تو اس کو یہ معلوم ہوتا کہ نہایت ہی خوبصورت اور شاداب گھنی درختوں کا جھنڈ ہے۔ اس قوم کے لوگ بڑے اور وسیع جنگلات، باغوں اور پھلدار درختوں کے مالک تھے۔ اہل مدین کے لوگوں کا بنیادی پیشہ تجارت تھا اور یہ فراوان دولت کے مالک تھے، لہٰذا اللہ کی عطا کی ہوئی ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے بجائے اہل مدائن غرور و غفلت میں ڈوب گئے اور زمین میں خوب فساد مچانے لگے۔ دراصل اہل مدائن کے لوگ حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد میں بھی پامالی کر رہے تھے اور تمام شرک میں مبتلا تھے، اور درختوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ لین دین اور کاروبار میں بھی وہ بے ایمانی اور ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے۔ راستوں میں بیٹھ کر لوٹ مار کرتے، لوگوں کے اموال چھینتے، غنڈہ ٹیکس وصول کرتے ہیں اور قسم کے کفریہ رسم و عقائد کی پیروی کیا کرتے تھے۔ اس زمانے میں ہند، فارس، عراق اور یمن سے جو بھی تجارتی قافلے شام اور روم جاتے، انہیں مدائن کے علاقوں سے ہو کر گزرنا پڑتا تھا، لہٰذا اہل مدائن ان تجارتی قافلوں سے باہری خراج یعنی ٹیکس لیے بغیر ان کو یہاں سے گزرنے کی اجازت نہ دیتے تھے۔ انہوں نے بین الاقوامی تجارتی راستوں پر اپنا قبضہ جما رکھا تھا اور قافلوں سے ٹیکس وصول کر کے خوب مال کماتے تھے۔ شاید اہل مدائن ہی دنیا کی وہ پہلی قوم تھی جنہوں نے ٹیکس لینے کے رواج کی شروعات کی، لیکن ان ٹیکس وصولی کے باوجود ان کے مال کی ہرس کبھی کم نہ ہوئی اور وہ لوگ ان راستوں پر گزرنے والے قافلوں پر حملہ کر کے انہیں لوٹ لیا کرتے تھے۔ روایت ہے کہ جس ایکا نامی درخت کی یہ لوگ پوجا کیا کرتے تھے، اس درخت کے آگے ہر 3 مہینے کے بعد ایک خوبصورت کنواری لڑکی کو ذبح کیا جاتا تھا اور اس کے سارے اعضاء کو الگ کر کے دفن کیا جاتا۔
ان لوگوں کا ماننا تھا کہ اگر ایکا درخت کو دوشیزہ کی قربانی نہ دی گئی تو ہمارے کاروبار ختم ہو جائیں گے۔ اس طرح زنا کاری اور فتنے کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے اپنے بازاروں میں خاص انتظام کر رکھے تھے۔ یہ لوگ اپنی بہنوں اور بیویوں کو اپنے کاروباری مرکزوں پر عریہ لباس میں بٹھا دیا کرتے تھے۔ جب کوئی تاجر آتا تو وہ شہوت کے ہاتھوں مجبور ہو کر ان لڑکیوں میں مصروف ہو جاتا، جس سے وہ ناپ تول میں خوب کمی کرتے اور اکثر چیزیں ہی بدل ڈالتے تھے۔ لہٰذا اہل مدائن کی رشد و ہدایت کے لیے اللہ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو مبعوث کیا۔ آپ کا تعلق اہل مدین سے تھا۔ حضرت شعیب کے والد کا نام میکائیل تھا جو یسجور کے بیٹے تھے۔ یسجور مدین کی اولادوں میں سے تھے جو حضرت ابراہیم کے صاحبزادے ہیں۔ اس طرح حضرت شعیب کا نسب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام عرب کی سرزمین میں بھیجے گئے تیسرے نبی ہیں جو حضرت ہود اور حضرت صالح علیہ السلام کے بعد مبعوث کیے گئے تھے۔ توریت میں حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر آیا ہے، لیکن اس باب میں آپ کے متعلق بہت زیادہ معلومات نہیں ملتی۔ بچپن سے ہی حضرت شعیب علیہ السلام کی پرورش اس طرح ہوئی تھی کہ وہ اپنی قوم کے نیک اور معزز ترین شخص مانے جاتے تھے۔ آپ انتہائی نیک ذہین اور شریف النفس انسان تھے۔ نبوت کے عہدے پر فائز ہونے کے بعد حضرت شعیب نے دعوت تبلیغ کا آغاز کیا اور اہل مدین کو خطاب فرماتے ہوئے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو کہ اس کے علاوہ تمہارا کوئی خدا نہیں، اور خبردار ناپ تول میں کمی نہ کرنا، اور میں تمہارے بارے میں اس دن کے لیے عذاب سے ڈرتا ہوں جو سب کو احاطہ کر لے گا۔ میں تمہارے لیے ایک امانت دار پیغمبر ہوں، لہٰذا اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ حضرت شعیب کی توحید کی دعوت سن کر قوم کے متکبر سردار غضبناک ہو گئے اور کہا، اے شعیب، ہم تم کو اور تمہارے ساتھ ایمان لانے والوں کو اپنی بستی سے باہر نکال دیں گے، ورنہ تم سب کو ہمارے مذہب پر واپس آنا پڑے گا۔ حضرت شعیب اپنی قوم کی بدعمالیوں پر سخت رنجیدہ رہتے اور انہیں بار بار نصیحت کرتے۔ حضرت شعیب کی دعوت کے جواب میں اہل مدین طعنہ زنی کرتے ہوئے انہیں سنگسار کرنے کی دھمکیاں دینے لگے۔ حضرت شعیب کو اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ ان کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے اور ان پر کسی بات کا کوئی اثر نہیں ہوگا، لہٰذا انہوں نے اپنے رب سے دعا کی کہ اے پروردگار، ہم میں اور ہماری قوم میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دے، اور آپ سب سے اچھا فیصلہ کرنے والے ہیں۔ در حقیقت ان الفاظ کے ساتھ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کی ہلاکت کی دعا کی تھی، جسے اللہ نے قبول کر لیا۔ نافرمانی اور سرکشی کی پاداش میں قوم شعیب کو دو قسم کے عذابوں نے آ گھیرا، ایک زلزلے کا عذاب، دوسرا آگ کی بارش۔ لہٰذا روایت ہے کہ جب وہ اپنے گھروں میں آرام کر رہے تھے تو بیک وقت ایک ہولناک زلزلہ آیا، اور ابھی یہ ہولناکی ختم بھی نہ ہوئی تھی کہ اوپر سے آگ برسنے لگی۔ قوم پر عذاب آتا دیکھ کر حضرت شعیب علیہ السلام اپنے اہل و عیال اور ساتھیوں کو لے کر وہاں سے چل دیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر جہنم کا ایک دروازہ کھول دیا، جسے پوری آبادی میں شدید گرمی اور منہ کی حرارت تپش پھیل گئی، اور بستی والوں کا دم گھٹنے لگا اور گرمی کی تپش سے ان کے بدن جھلسنے لگے۔ علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں، یہ تپش و گرمی ان پر قائم رہی اور 7 دن مسلسل ان پر ہوا بند ہو گئی، جس کی وجہ سے پانی اور سایہ بھی ان کی گرمی کم نہ کر سکا، اور نہ ہی وہ درخت کے جھنڈ ان کے کام آئے جن کی وہ پوجا کیا کرتے تھے۔ زلزلہ آیا اور آسمان سے آگ برسی، جس سے سب کے سب ٹڈیوں کی طرح تڑپ تڑپ کر چل بسے، اور کچھ نہیں، سب کے سب جل کر راکھ کا ڈھیر بن گئے۔ اگلی صبح یہ سرکش اور مغرور قوم اوندھے اور جھل سے پڑے تھے، اور یہ سرسبز شاداب علاقہ جو کل تک مدائن کہلاتا تھا تہس نہس ہو چکا تھا۔ مفسرین نے لکھا کہ حضرت شعیب علیہ السلام مدائن سے ہجرت کر کے مکہ آ گئے اور آخری دم تک یہیں قیام رہا۔ حضرت شعیب نے 400 سال کی طویل عمر پائی اور کعبہ شریف کے مغربی جانب مدفون ہو گئے۔ بعض مفسرین کے مطابق حضرت شعیب علیہ السلام کی ایک صاحبزادی کا نکاح حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوا، اس طرح آپ کو حضرت موسیٰ کے سسر ہونے کا بھی شرف حاصل ہے۔ آج مدین کا یہ علاقہ سعودی عرب کے شمالی مغربی ضلع تبوک کے علاقے البدا میں واقع ہے، جسے مدائن شعیب کہا جاتا ہے۔ مغرب میں سب سے پہلے برطانوی سیاح روپیل نے سال 1850 میں مدائن
شعیب کا سفر کیا تھا۔ اس طرح مشہور مورخ حمد الجاسر اور یعقوبی نے بھی اپنی تصنیف میں مدائن شعیب کا تذکرہ کیا ہے۔ ان تحریروں کے مطابق یہ علاقہ 2000 سال قبل مسیح تک آباد رہا۔ مدائن شعیب چٹان تراش کر بنایا ہوا ایک قدیم نخلستان ہے اور یہاں پہاڑوں چٹانوں میں بے شمار گھر اور تاریخی عبادت گاہیں تراش کر بنائی گئی ہیں۔ آج مدائن شعیب کے یہ ویران نخلستان، وادیاں اور بوسیدہ کھنڈار چیخ چیخ کر یہ گواہی دے رہے ہیں کہ حقوق العباد کی پامالی کرنے والے ظالم قوم پر یہ بحر الہی نازل ہوتا ہے تو وہ صفحہ ہستی سے ہی مٹ جاتے ہیں۔ اصحاب ایکا اور اہل مدائن اس روئی زمین پر نشان عبرت بن گئے جنہوں نے سچے رسول کا انکار کیا اور شرک و کفر اور تجارتی معاملات میں کمی بیشی کر کے اللہ سے بغاوت کی۔ آج نوع انسان کو صفحہ ہستی سے مٹے ہوئے ان قوموں سے سبق لینے کی ضرورت ہے۔ کیا کہیں، ہم خود آج کل ناپ تول لین دین میں ناانصافی کے اس بدعمالی میں مبتلا ہیں۔ جانوروں سے بھی پتھر دل حیات کے مالک ہیں۔ پیٹ کی خواہشوں نے ان عقل زادوں کو اندھا کر کے انسانی بستیوں میں خون کی ہولی کھیلنے اور ندیاں بہانے کے سوا کوئی کام نہیں سکھایا۔ آج کے ملٹی نیشنل کمپنیز کے پیدا کیے گئے لوگ وحشت درندگی اور دہشت گردی میں بھیڑیوں، شیر، چیتوں اور جنگل میں بسنے والے خونی درندوں کو بھی پیچھے چھوڑ گئے ہیں، جنہیں نہ تو حلال و حرام کی تمیز ہوتی ہے اور نہ ہی ناپ تول اور نہ لین دین میں انصاف کی پرواہ۔ لہٰذا انسانیت کے لیے اسی میں فلاح اور بھلائی ہے کہ وہ اسلام کی دی گئی تجارتی اصولوں اور صاف ستھرے معاملات کو اختیار کرے اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثالی شخصیت کو اپنائیں۔